بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا تھوڑی دیر کھانا چھوڑ دیں، تھوڑی دیر صبح 4:30 پونے 5 بجے سے لے کے ذرا شام 6:30 بجے ذرا رک جا، صرف چیک کرتا ہے اللہ رب العزت۔ یہ روزہ، اچھا روزے کی وجہ سے بندہ مرتا کوئی نہیں۔ مجھے نہیں آج تک کسی نے بتایا کہ فلاں بندے نے روزہ رکھا ہوا تھا بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا ہے۔ کتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جو کئی سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ پھر جو ڈرتا ہے اس کا مطلب وہ موت سے نہیں ڈرتا، اسے اس کے حکم کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ واقع نہیں رکھ سکتا تو یہ شریعت تو سال ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں۔ اگر واقعا نہیں رکھ سکتا نا، میرا اللہ کا حکم دیتا ہے شریعت میں، چھوڑ دے، پھر تجھ پہ واجب نہیں ہے، ابھی نہ رکھ، وہ سردیوں میں قضا کر لینا، جنوری میں، وہ دسمبر میں جب چھوٹے دن ہوگے نا اس وقت قضا کر لینا۔ اور اگر قضا بھی نہیں کر سکتا سارا سال، بیمار ہے مسلسل، اب اس کا مزید ٹھیک ہونے کا احتمال، بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا، ہر سال مزید بوڑھا ہی ہونا ہے، ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ کتنا کریم ہے میرا اللہ، کہتا روزہ بھی نہ رکھ، قضا بھی نہ کر، 14 چھٹا گندم کسی فقیر کو دے دے، میں تجھے روزے کا ثواب عطا کروں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے نا، یہ سارا تمہارا نہیں ہے۔ اب بینک بھر کے اب اکاؤنٹ میں وہ رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ سارا تمہارا نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان متقین کو دیا ہے نا، اس میں سے يُنْفِقُونَ، وہ ہماری راہ پہ خرچ کرتے، دکھلاوا بھی نہیں کرتے۔ اور یار یہ دیکھو ادھر آؤ، کپڑے دے رہے ہیں نا، عید آ رہی ہے، ذرا حاتم تائی کی کمر پہ بات مارنی ہے نا، تو سوٹ کپڑوں کی خرید کے نا آپ کو فقیروں کو، محلے کے غریبوں کو بلا کے، ساتھ ہی بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہ ذرا کیمرہ پکڑنا، اس کیمرے پر اعتبار ہے، تو جہاں بیٹھا بنا رہا ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے، جس کی راہ پہ دے رہا ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ تصویریں بنا کے اس مومن کی، اس فقیر کی، اس مسلمان کی عزت سے کھیلتا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دینے کا۔ ثواب اس کا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور میں دوسروں کو کیا مثال دوں؟ بھئی آپ کے سامنے تو آپ کے ائمہ کی مثال ہے نا، پورے کوفہ کے فقیروں کو 20 رمضان کی رات تک پتہ ہی نہیں چلا ہمارے سرانے روٹیاں رکھ کے کون جاتا ہے۔ سارے کوفہ کے لوگ سو جاتے، فقیر، غریب، مسکین مٹیوں کے سرانے بنا کے سو جاتے، آپ پر میرا آقا اپنی پشت پہ روٹیوں کی گٹھلی اٹھاتا ہے۔ ان فقیروں کے محلے میں رکھتے، سوئے ہوں کے سرانے کے پاس رکھ کے چلے آتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ 20 رمضان کو جب کوئی دینے نہیں آیا نا، تو پتہ چلا یہ علی حیدر کا۔ اللہ اکبر۔ میں نے روایت پڑھی ہے جب حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے نجف سے، امام حسین بھی تھے، امام حسن علیہ السلام بھی تھے، راستے میں ایک کسی دکھی بندے کے رونے کی آواز سنی، دونوں شہزادے اس آواز کی طرف گئے، دیکھا ایک نابینا شخص بیٹھا ہے، رو رہا، اس کے رونے میں دکھ ہے۔ میرے آقا حسن علیہ السلام آگے بڑھے، کہا السلام علیکہ ایھا العبد، یا عبداللہ، اللہ کے بندے میرا سلام۔ وہ نابینا تھا آنکھوں سے نا، اس نے سلام کا جواب دیا، اپنا رخ دوسری طرف کیا۔ میرے آقا نے پوچھا منہ ادھر کیوں کر رہا ہے؟
کہنے لگا 3 دن ہو گئے آپ نے خیال ہی نہیں کیا میرا، 3 دن سے آپ آئے ہی نہیں میرے پاس، میرا خیال ہی نہیں کیا آپ نے۔ میرے آقا نے کہا اللہ کے بندے میں تو پہلی مرتبہ تیرے پاس آیا ہوں، کہ پھر وہ کون تھا جس کی آواز آپ کی آواز سے وہ ہر رات کو میرے پاس آتے تھے، میرے پاس بیٹھ کے مجھے دلاسے دیتے تھے، مجھے کھانا کھلاتے تھے، مجھے پانی پلاتے تھے، میری خدمت کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے پوچھا پھر تیرے پاس جو روز آتے تھے تو نے ان کا نام کبھی نہیں پوچھا تھا وہ کون ہے؟ کہ میں نے کئی مرتبہ پوچھا تھا، وہ مجھے کہتے تھے بس ایک مسکین کے پاس بیٹھا جو میرے آقا امام حسن نے اسے بتایا، وہ میرے بابا علی تھے، 3 دن ہو گئے شہید ہو گئے، مسلمانوں نے تلوار کی ضرب لگا کے اسے زخمی کیا، میں ابھی دفن کر کے پلٹ رہا، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دکھلاوا نہ کیا، چھپ کے چھپا کے اگلے کی عزت نفس تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، بیچارہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، ہم تصویریں نشر کر رہے ہیں اپنے فیس بک پہ، فلاں بندہ کھڑا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تمہارے دروازے پہ فقیر مانگنے جو آیا ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ تیرے دروازے کو اس لائق بنایا ہے کہ بندے مانگنے آتے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون، متقین کی علامت یہ ہے کہ ہم نے جو دیا ہے نا انہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔